بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یوں تو صرف 90 دن کی نگرانی کے لیے وزیر اعظم بنائے گئے تھے، لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی نگرانی کا جو دورانیہ ہے وہ 90 دن سے اب آگے بڑھ چکا ہے، اور ان کی نگرانی اسی انداز سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی نگرانی کا یہ انداز، یہ سٹائل اور یہ سلسلہ اب آئین کی حدود سے ماورا ہو کر جاری ہے۔ یوں وہ ایک زائد المیعاد نگران وزیر اعظم ہیں۔ ایک تو نگران کی دم، پھر اوپر سے زائد المیعاد ہونا، شاید اس سے طاقت کا جو نشہ ہے وہ دو آتشہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک خلیجی ملک کا دورہ کیا جہاں عالمی رہنما جمع تھے اور ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اور دبئی کے جو شیخ صاحب ہیں وہ اس کی میزبانی کر رہے تھے، اور اس سیمینار کے، اس عالمی کانفرنس کا جو فوٹو سیشن ہوا، اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب کو کوئی چوتھی رو میں، یعنی جو آخری رو تھی اس کے ایک کونے میں جگہ ملی۔ اس فوٹو سیشن کے دوران شیخ صاحب کے پہلو میں جو سب سے نمایاں اور ایک واضح تصویر اور شبیہ نظر آئی کسی شخصیت کی، وہ بھارت کے نریندر مودی تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ شیخ صاحب اگر اس تقریب کے دلہا ہیں تو نریندر مودی اس کے شہبالے ہیں۔ اگر انہیں دلہا تسلیم نہ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ ایک شہبالے سے کم دکھائی نہیں دیتے کہ اگلی صفوں میں بہت نمایاں انداز میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، جو خود کو ایک ارسطو اور افلاطون کے انداز میں پیش کرتے ہیں، اس اہم ایونٹ میں بہت پیچھے نظر آئے اور آخری صف میں نظر آئے، اور وہ بھی ڈھونڈے سے تلاش کر کے ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس مقام پر ہیں۔ یہ تصویر جب سوشل میڈیا پر عام ہوئی، ٹویٹر پہ عام ہوئی، تو پاکستانیوں نے اس پہ بہت جلے بھنے قسم کے تبصرے کرنا شروع کیے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے یہ بڑی افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ جب ان کا جو سربراہ ہے اس کو بین الاقوامی طور پہ کوئی پذیرائی نہ ملے، اور جو ان کا ہمسایہ یا دشمن ملک ہے، یا جس کے ساتھ روایتی اور تاریخی مخاصمت چلی آ رہی ہے، اور وہاں وہ راجہ اندر بن کر موجود ہو، پھر رہا ہو، اور اسے اس انداز کا پروٹوکول مل رہا ہو، تو لا محالہ ڈسپریٹ ہونا، مایوس ہونا اور طنز کے جملے کسنا ایک فطری سی بات ہے، اور پاکستان کے لوگوں نے یہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو خدا کا شکر ہے کہ انوار الحق کو جھنڈوں کے پیچھے نہیں چھپا دیا گیا، کیونکہ جو فوٹو سیشن جہاں ہو رہا تھا اس کے پیچھے جھنڈے لگے ہوئے تھے ان تمام ملکوں کے جن کے نمائندوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ تو کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ کاکڑ صاحب کو ان جھنڈوں کے پیچھے نہیں چھپا دیا گیا، اور یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان کو جھنڈوں سے آگے رکھا گیا جہاں کچھ نہ کچھ وہ نظر آ رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کے بیٹے علی سیٹھی نے تو اس پر تبصرہ کیا کہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ نگران کے طور پر، کیئر ٹیکر کے طور پر ہر چیز کی کیئر کر رہے ہیں، نہ جانے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے ان کے لیے، اور یہ تو پھر نجم سیٹھی صاحب نے کوئی ان کو خاص بات بتائی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور تبصرے میں ایک پولیٹیکل کچھ اس طرح کی جو آئی ڈی ہے
اس میں ایک پاکستانی کہتا ہے کہ لگے ہاتھ کاکڑ نے سب سے ہاتھ ملا کر بچوں والا شوق پورا کر لیا، کیونکہ اس فوٹو سیشن کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بعد میں وہ کسی کو جفی ڈال رہے ہیں، کسی کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ انفرادی طور پر مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو اصل تصویر ہے، جو فوٹو سیشن ہے، اس کا تاثر ان باتوں سے پھر زائل ہونا ممکن نہیں تھا۔ اسی جانب اس پاکستانی دل جلے پاکستانی کا اشارہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور پاکستانی زینی کہتی ہیں کہ یا کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا، تالیاں بجا رہے ہیں ایک نامزد غیر فعال منتخب وزیر اعظم کے لیے، اس بنا پر چند جو بھی ہے یہ عمر چیمہ کے اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں۔ عمر چیمہ جنگ کے صحافی ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی جب یہ تصویر گردش کرتی ہوئی دیکھی سوشل میڈیا پہ تو وہ بھی گرم ہو گئی، اور ان کا جو جذبہ جیو ہے وہ جاگ پڑا کاکڑ صاحب کی حمایت میں، اور انہوں نے ان کی جو وہ جفیاں ڈالنے کی، مسکرانے کی، گرم جوش مسافے اور معانقے کرنے کی جو تصویریں تھیں انفرادی طور پر کسی اکا دکا سربراہ حکومت اور کسی عالمی رہنما کے ساتھ، وہ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوئے کون ہو تسی، لوگ ہو تسی، دیکھے دیکھے لگتے ہیں۔ انہوں نے وہ کہ اس تصویر کا، فوٹو سیشن کا، اجتماعی تصویر کا تاثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس پہ پھر زینی نے یہ تبصرہ کیا کہ تم کس لیے تالیاں بجا رہے ہو، ایک نامزد اور غیر فعال منتخب وزیر اعظم نے اگر چند لوگوں کو کے ساتھ معانقے کر لیے تو اس میں تالیاں بجانے والی کون سی بات ہے۔ اسی طرح جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ کاکڑ صاحب کو تو وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، نکل جانا چاہیے تھا اتنی بے توقیری کروانے کی بجائے اپنے ملک کی۔ سو پاکستانیوں کا جو اس تصویر کو دیکھ کر غصے میں آنا، مایوسی کا شکار ہونا اور رد عمل ظاہر کرنا اس عالم میں بالکل بجا ہے۔ ایک قوم پرست انسان کو، ایک وطن دوست انسان کو، ایک اپنے ملک سے محبت کرنے والے انسان کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ان کا سربراہ جو ہے وہ کسی بہت کسی اہمیت کا حامل نہیں رہا، اور بین الاقوامی سطح پر کوئی ویٹیج اور کوئی اہم اس کو اہمیت حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن آخر ایسا کون سا جادو کا چراغ تھا، ایسا کون سا کارنامہ پاکستان نے اور پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے موجودہ وقت میں سر انجام دیا ہے کہ جس کی بنا پر انہیں شیخ صاحب اپنے دائیں پہلو میں، تو انہوں نے مودی کو رکھا تھا، ان کو کاکڑ صاحب کو اپنے بائیں پہلو میں رکھتے اور اگلی صف میں بٹھا کر، اگلی صف میں کھڑا کر کے ان کو پیش کرتے، پروٹوکول دیتے اور دنیا کو بتاتے کہ یہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان 25 کروڑ عوام کی آبادی کا وزیر اعظم ہے۔ پاکستان کو آج اس وقت لمحہ موجود میں جو اس کا ایک قد کاٹھ، جو اس کا جغرافیہ، جو اس کا وزن نظر آتا تھا، اس سے بہت کم کر دیا گیا ہے، اور پاکستان میں اس وقت ایک غیر اعلانیہ قسم کی کا مارشل لا ہے۔ خود نگران وزیر اعظم جن کا کوئی سیاست میں کوئی رول نہیں رہا، جن کا کوئی سیاسی سٹرگل نہیں رہی، جن کا کوئی نام نہیں رہا، پہلے وہ سینیٹر بنے اور پھر نگران وزیر اعظم بنے، اور کوئی ان کا اس حوالے سے بایو ڈیٹا نہیں ہے، اور نگران وزیر اعظم 90 دن کے لیے بنے اور 90 دن بھی گزر گئے، اب وہ زائد المیعاد نگران وزیر اعظم ہیں۔ کہیں اور کسی ملک کا میڈیا ہوتا تو وہ ضرور ان کے نام کے ساتھ زائد المیعاد نگران وزیر اعظم لکھتا۔ تو ایسے میں ان کو کس چیز کا پروٹوکول ملے؟ مطلب پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ اسی یو اے ای کے دی گئی خیرات پہ پاکستان کا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں اگر کوئی دم خام کوئی رونق
اور چہل پہل سی نظر آتی ہے یا زندگی کی رمق نظر آتی ہے تو وہ اسی شیخ صاحب کی مہربانی کے طفیل ہے. اور شیخ صاحب اگر اپنا پیسہ واپس لے لیں تو پاکستان کا یہ سارا جو مالیاتی سسٹم ہے یہ دیوالیہ ہو کر رہ جائے گا، اور دھڑام سے پاکستان کی معیشت زمین پر بیٹھ جائے گی اور سری لنکا کے مناظر یہاں دیکھنے کو ملیں گے. تو کس خوشی میں وہ پروٹوکول دیں نگران وزیر اعظم کو؟ نہ وہ منتخب، نہ انہیں دو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، نہ وہ کسی آئینی فریم کے اندر اب باقی رہے ان کا اقتدار رہا ہے. اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ جو اس کی وجہ احترام، وجہ شہرت یا وجہ ایک تعارف یا کسی ویٹیج کی وجہ ہوتے تھے اس کے عوامل، تو ان سے بھی پاکستان کی جو حکومتوں نے، حکمرانوں نے، منصوبہ بند سازوں نے خود کو محروم کر دیا، اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو بھی خامیوں میں بدل دیا. ایک ایسا احساس کمتری اور چھوٹے پن کا احساس اپنے اوپر طاری کیا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے جو قابل عزت باتیں تھیں پاکستان ان سے بھی شرم محسوس کرنے لگا ہے، جھجک محسوس کرنے لگا ہے. اور آج پاکستان کا جو شمار ہے وہ ایک نان ڈس فنکشنل قسم کے ملک کا، ایک غیر مؤثر ملک کا ہو ان ملکوں میں ہو رہا ہے، جیسے جنوبی ایشیا میں اور بہت سے ممالک ہیں جو بھارت سے ہٹ کے ہیں. کوئی ان کی وجہ شہرت، وجہ پہچان نہیں رہی. بس گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس. نہ عالمی سیاست میں کوئی وزن ہے، نہ ان کی حکمرانوں کی کوئی آواز کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، نہ ان کی وہ ڈسکس ہوتے ہیں بطور ملک، نہ ان کے حکمران ڈسکس ہوتے ہیں. ہاں ان کو اگر ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کو اگر زیر بحث لایا جاتا ہے تو وہ منفی حوالوں سے ہے. ان کی معیشت خراب ہے، ان کے عوام مفلوک الحال ہیں، وہاں انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اور اس حوالوں سے تیسری دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، اب پاکستان کی جو لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی مہربانیوں سے پاکستان اس صف میں واپس آ گیا ہے. کبھی اس کو ایشیا کی ایک ابھرتی ہوئی ایٹمی طاقت، مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، اور ایک پروفیشنل فوج اور ایک جدید اسلحے کی بنیاد پر، اور اس کی آبادی جو تھی اس کی بنیاد پر ایک بڑا اور اہم ملک سمجھا جاتا تھا. اور جمہوریت کے اس میں امکانات موجود ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ مسلم دنیا کا واحد جمہوری ملک ہے. جہاں جمہوریت گرتی ہے تو پھر ریزیلینس کے طور پہ لوگ جمہوریت کو بحال کرتے ہیں، وہ بحال ہوتی ہے. اور بہت سے جو بادشاہتیں ہیں، بہت سی ڈکٹیٹرشپس ہیں مسلمان دنیا میں، اس میں یہ ایک واحد جمہوری ملک ہے یا جمہوری مزاج رکھنے والا ملک ہے. آج وہ انفرادیت بھی پاکستان کی ختم ہو گئی. نہ معیشت ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ سیاست ہے، نہ انسانی حقوق ہیں، نہ اس ملک میں جو اس کی ایٹمی صلاحیت تھی، نہ اس پر یہ قادر اور مکلف ہے اس میں آگے بڑھنے پہ. بلکہ اس حوالے سے بہت سی کہانیاں اور افسانے مشہور ہوتے ہیں. اب پاکستان کا وہی حوالہ اور وہی تعارف ہے جو گزشتہ دہائی میں بین الاقوامی طور پہ تھا. ایک دہشت گردی کا شکار ملک ہے، دہشت گردوں کے حملوں کی زد میں ہے، دہشت گرد یہاں پنپ سکتے ہیں، دہشت گردی کا یہاں مقابلہ کرنا ہے. اور بس سارا ٹیگ جو اس پر ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے، دہشت گردی کے جاری رہنے، دہشت گردی کا شکار رہنے، دہشت گردی کے سایوں سے کی لپیٹ میں آنے، دہشت گردی کے سایوں سے بچانے کا سا امیج اس کا واپس دوبارہ بنتا جا رہا ہے. تو ایسے میں کوئی خاص وجہ نہیں تھی، نہ شیخ صاحب کے دماغ میں کوئی ایسی خرابی تھی کہ وہ انوار الحق کاکڑ کو چوتھی صف کی بجائے لا کر اپنے پہلو میں کھڑا کرتا اور عزت دیتا. کیونکہ جب کوئی قوم من حیث قوم خود کو عزت نہ دینے کا اور اپنی عزت نہ کروانے کا اس میں رجحان ہی نہیں رہتا، شوق ہی نہیں رہتا، اور وہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ اس روش پہ چل پڑتی ہے، تو پھر کسی کو کیا مجبوری ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ اسے عزت دے. کہ خود اقبال نے جو کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو
وہ جو قوم اپنا نہیں بنتی وہ کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، اور کوئی اور بھی اس کو نہ اہمیت دیتا ہے، نہ عزت دیتا ہے، نہ ویٹیج دیتا ہے۔